14 ذی القعدہ اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے، اپنے گھر بنا لیا اور ایک عرصہ گزر گیا، تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیے کی پیشکش کریں، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا۔ انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کریں۔ قاضی نے ایسے ہی کیا، وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، اور سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کر چکا، اب مجھے کوئی چیز دکھائیے جس سے میرا ایمان بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کے پاس جا کر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کر کہا تو وہ درخت دائیں بائیں جانب جھکا، پھر جڑوں سے الگ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس دیہاتی نے کہا، بس یا رسول اللہ۔ پھر وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر واپس اپنی جگہ چلا گیا اور جڑوں سے مل گیا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے۔ دیکھیے کتنی دفعہ ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہے اور ہم دہراتے بھی رہتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن یاد رکھیے جس کا وضو ہی کامل نہیں ہوگا اس کی نماز کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ اور وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحب ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور جب یہ وضو صحیح اور مکمل سنت طریقے سے ہوگا تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو یہی کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا صلاتی حیاتی کا حلقہ جوائن کیجئے، جہاں ہم نماز کو اس کی روحانیت کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور داخلہ لینا کوئی زیادہ مشکل نہیں، صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے 0333130891۔ تو بات کریں ایک فرض کے بارے میں کہ تکبیر تحریمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے، اس کا تکبیر تحریمہ ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ عرفات میں افضل ترین دعا تمام نبیوں نے میدان عرفات میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، تمام نبی میدان عرفات میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اور دعائیں الحمدللہ ہم نے آپ کو حج کے حلقے میں لکھ کر بھیج دی ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے اگر آپ حج اور عمرے کی تمام معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو چینل کو جوائن کر لیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کلام تو کلام، میں تو فلاں کو سلام بھی نہیں کرتی، اور دوسری بھی کہتی ہے کلام تو کلام، میں تو اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن اگر ایسی ہی تربیت ہم لوگ کرتے رہے تو معاشرہ کہاں جائے گا اور ہمارے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت کے حلقے کو جوائن کیجئے، جہاں ہم اپنے ٹوٹتے ہوئے خاندانی سسٹم کو جوڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے، ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسرے قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین نے ان کو مہلت دی۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے۔ اور بیماروں کو زبردستی کھانا نہیں کھلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی اور آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو غصہ نہ کیا کرو، غصہ کھا جائے گا، اندر سے سب کچھ توڑ تاڑ دے گا۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 8 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔